الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. التماس سے فاتح کے لیے کہا گیا ہے برائے سال ثواب سید انیس حسین نقوی شمسی صاحب، سیدہ اسلامیہ خاتون سید مراد الحسن جعفری اور سیدہ ام الحسنین جعفری، ان مرحومین کے لیے اور جناب عطر نقوی صاحب کے باقی مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو مرد و عورت عمل صالح کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہوں، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ہم انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ہم انہیں آخرت میں ان کا بہترین اجر عطا کریں گے. کل عرض کیا تھا کہ خداوند عظیم سے عمل کے مقابل میں ہم کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں، حق نہیں رکھتے ہیں خداوند عظیم پر کہ ہم اس سے اجر کے طور پر کسی چیز کو طلب کر سکیں، اس لیے کہ جو نعمات خداوند عظیم نے ہمیں عطا کی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ناقابل شمارش. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرماتا ہے کہ اگر آپ خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا کسی ایک نعمت کا بھی اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہم کسی عمل کے نتیجے میں کوئی خدا کے اوپر حقدار نہیں بن جاتے ہیں کہ خدایا میرا تیرے اوپر یہ حق بن گیا ہے لہٰذا تو مجھے اجر عطا فرما. نہیں، خدا جو اجر عطا کرتا ہے وہ اس کا لطف و کرم ہے اور اس کا فضل ہے، وہ فضل کے نتیجے میں ہمیں اجر عطا کرتا ہے. لہٰذا ہمارا کوئی حق نہیں ہے، خدا کا حق ہے ہمارے اوپر
کہ ہم اس کی نعمات کے بدلے میں شکر ادا کریں. اور خداوند عظیم کتنا کریم ہے کہ خود ہمیں دیتا ہے، مال اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، پھر دے کر کے کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ مجھے قرض دو اور میں تمہیں بہت زیادہ اضافے کے ساتھ لوٹاؤں گا. یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ خود مال دیتا ہے اور دینے کے باوجود بھی ملک اس کی رہتی ہے. جب چاہے لے لے، جب چاہے عطا کر دے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ مال جو آپ کو دیا ہے، اس میں سے اگر تم کچھ قرض مجھے عطا کرو تو میں بہت اضافے کے ساتھ تمہیں لوٹاؤں گا. بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ ایک آیت میں فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لکم، کہ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو خدا تمہارے لیے اسے دگنا کر دے گا. خود شخص مومن کے بارے میں فرماتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے کہ انما مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، وہ جو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، خدا کہتا ہے ان کی مثال اس دانے کی مانند ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا ہے جس میں 7 سٹے ہوتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے. تو یہ 700 گنا انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. لہٰذا اس نے تو کہا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان کی مثال اس طرح سے ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے بارگاہ خدا میں. لہٰذا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اعمال پیش کریں خداوند عظیم کے حضور میں. اگر وہ ان اعمال کو قبول کر لے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل بار الہ اس قابل ہے کہ اس کے بدلے میں تو مجھے اجر عطا فرما. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. عمل اس کی شایان شان نہیں ہے. یہ واضح سی بات ہے کہ ہماری عبادتیں اس کے شایان شان نہیں ہے. قرآن میں فرماتا ہے سبحان اللہ اما یصفون، خدا بند عظیم پاک و منزہ ہے ان صفات سے جو لوگ خدا کے لیے بیان کرتے. خدا کو تو اس طرح پہچانا ہی نہیں گیا لوگوں کے ذریعے سے. ہاں جن ہستیوں نے پہچانا انہوں نے ہمارے لیے خدا کی معرفت کے کچھ پہلو ذکر کیے ہیں کہ اس ذریعے سے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، ورنہ ہم کہاں اور خدا کی معرفت کہاں. یہ معصومین کا لطف و کرم ہے خدا بند عظیم کا کہ معصومین کو اس نے دنیا میں بھیجا اور ان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. اسی وجہ سے معصوم نے یہ ارشاد فرمایا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کو پہچانا گیا ہے، ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی ہے. لولانا لما عرف اللہ و لولانا لما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو نہ خدا کو پہچانا جاتا نہ خدا کی عبادت ہو سکتی. حق کی معرفت جو ہے وہ صرف اور صرف معصومین ہے جو ادا کر سکتے ہیں، باقی کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. میں ایک مثال ذکر کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ الفدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی خدمت میں عرض کیا ابن رسول اللہ، رب کیا ہے، خداوند عظیم کیا ہے، مجھے اس کی پہچان عطا فرمائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عظیم وہ ہستی ہے کہ جو نہ حرکت رکھتی ہے نہ سکون رکھتی ہے، نہ جسم ہے اور نہ جسم کی کوئی خصوصیات رکھتی ہے، نہ سوتا ہے نہ اس کو چلنے سے متصف کیا جا سکتا ہے، نہ کھانے سے نہ پینے سے. کوئی ایسی صفت جو مادہ میں پائی جاتی ہے خدا میں نہیں ہے. اس شخص نے کہا کہ پھر ابن رسول اللہ ہم تو یہی سمجھتے کہ کائنات میں جو چیز بھی ہے یا متحرک ہے یا ساکن ہے، یا اس میں یہ خصوصیت ہے یا یہ خصوصیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کوئی خصوصیت بھی خدا میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہے ہی نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں کہ تم نے جب خدا کو مادہ کی خصوصیات سے خالی دیکھا تو تم نے خدا کا انکار کر دیا. ہم نے اس کو خدا مانا ہی اس لیے کہ مادہ کی خصوصیات نہیں رکھتا ہے، کوئی جسمانی خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی ہیں، ہم نے تو اس کو خدا مانا ہی اس لیے ہے. لہذا اگر معصومین نہ ہو تو انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا. کتنی سادہ سی بات ہے. اللہ اکبر آپ روزانہ نمازوں میں مستحبی اور واجبی نمازوں میں ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو آپ 360 مرتبہ سے زیادہ دفعہ دن اور رات میں اللہ اکبر کہتے ہیں.
یہ جتنا کلمہ یہ عام ہے مسلمانوں کے لیے، اس سے زیادہ عام کلمہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن کسی سے پوچھے جا کر کے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، سب غلط بتائیں گے۔ خوب یہی ذہن میں ہے نا کہ خداوند عظیم ہر چیز سے بڑا، اللہ اکبر، خداوند عظیم ہر چیز سے بڑا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نے کسی سے یہی سوال کیا، تم بتاؤ اللہ اکبر کا کیا معنی؟ اس نے کہا کہ جی اس کا معنی ہے اللہ اکبر، خدا سب چیزوں سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو شرک کر رہے ہو تم، اس لیے کہ تم خدا کو مقایسہ کر، کمپیریزن دوسری چیزوں کے ساتھ، یہ چیز بڑی ہے یہ چیز چھوٹی ہے، دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھیں، کہیں یہ چیز بڑی ہے اور یہ چیز چھوٹی ہے۔ خدا کو اسی طرح تم مقایسہ کر رہے ہو باقی اشیاء کے ساتھ کہ باقی چھوٹی ہیں اور خدا بڑا ہے، سب چیزوں سے بڑا ہے، یہ تو مقایسہ ہے، اور ذات خدا کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا کسی چیز کو، کوئی چیز خداوند عظیم کے مقابل میں لا کر کے مقایسہ نہیں کر سکتے، تم تو مقایسہ کر رہے۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ پھر کیا معنی ہے اس کا؟ اگر یہ معنی نہیں ہے، فرمایا اللہ اکبر من ان یوسف، خداوند عظیم اس سے کہیں بزرگوں پر تر ہے کہ ہم اس کی وصف بیان کر سکے۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے معرفت میں۔ معصوم اس لیے فرماتے ہیں کہ بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کو پہچانا گیا، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کو نہ پہچانا جا سکتا۔ کسی کو کیا پتا کہ خدا کے شایان شان کون سی صفت جو میں قرار دے رہا ہوں یہ آیا خدا کے شایان شان ہے یا نہیں ہے؟ ہم جب سنتے ہیں یا ارحم الراحمین تو ہم کہتے ہیں کہ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ جو باقی رحم کرنے والے ہیں ان کو خدا کے ساتھ مقایسہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا ان سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ارحم الراحمین کا مطلب ہے کہ اے وہ جیسے تو رحم کرنے والا ہے ایسا کوئی بھی رحمت نازل کرنے والا نہیں ہے۔ خدا کو اس طرح پہچانا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خدا کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم کو اس طرح پہچانا جاتا ہے جیسے آل محمد نے بیان کیا۔ اگر آل محمد نہ ہوتے تو خداوند عظیم کو نہ پہچانا جا سکتا، اگر آل محمد نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ خدا کی عبادت جو شایان شان ہے خداوند عظیم کے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ احسان ہے خدا کا کہ اس نے ان ہستیوں کو کائنات میں بھیجا تاکہ ہمیں خدا کی معرفت بھی عطا کرے اور طریقہ عبادت بھی تعلیم دے۔ یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ خدا نے ہمارے دلوں میں محبت آل محمد ڈالی ہے۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو محروم ہیں محبت آل محمد سے، چونکہ ہمیں وہ سب کچھ عطا ہو گیا، وہ خزانے علوم الہیہ کے جو خداوند عظیم نے عرش میں قرار دیے، آل محمد کے ذریعے سے وہ خزانے ہمیں عطا ہو گئے۔ جو محروم ہیں جن کو وہ خزانے نہیں مل سکے ان سے پوچھیں اگر خداوند عظیم سے مناجات کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہو گے؟ اگر خداوند عظیم سے ایک محب، ایک گناہگار، ایک عاشق خداوند عظیم سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اسے کیسے کہنا چاہیے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں خداوند عظیم نے معصومین کے ذریعے سے وہ خزانے عطا کیے ہیں کہ ہم جس انداز میں خدا کو پکارنا چاہتے ہیں معصوم کی وہاں پر دعا موجود ہے ہمارے پاس۔ معصوم کا وہ خزانہ علم ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ کوئی قوم یہ چیزیں نہیں رکھتی، یہ حقائق نہیں رکھتی جو ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کے امام نے فرمایا ہو نہیں ہے دنیا کے پاس، ہمیں یہ فخر ہے ہمارے ائمہ نے اتنا کچھ فرمایا ہے کہ ہر مرحلہ میں بچے کی تربیت کے لحاظ سے فرمان موجود ہے، خداوند عظیم سے ربط کرنے کے لحاظ سے فرمان موجود ہے، اس کائنات کے رازوں کے حوالے سے فرمان موجود ہے۔ سب فرامین ائمہ طاہرین کے وہ ذخیرہ علم کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خداوند عظیم نے ہمیں ایسے ائمہ عطا کیے اور پھر ہمارے دل میں ان کی معرفت عطا کی ہے۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے چونکہ معرفت دینا خدا کا کام ہے، یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں معرفت عطا کرے۔ اسی واسطے دعاؤں میں یہ پڑھا جاتا ہے
کہ خدایا تو اپنی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنی معرفت عطا نہ کی میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ خدایا اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ خدایا اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح سے ہے انسان، معرفت دینا خدا کا کام ہے، اور اس نے یہ کام کیا ہے قرآن کریم میں، اور معصومین کی زبان سے یہ معرفت عطا ہوئی ہے، قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ عمل صالح کرو، من عمل صالحا من ذکر انثی وہو مومن، عمل صالح کرنے والا مومن ہونا چاہیے۔ اب قرآن کریم سے پوچھنا چاہیے، کل میں نے عرض کیا کہ کوئی مسلمان کبھی کسی نے اس حوالے سے تگ و دو کی ہو کہ چونکہ خداوند عظیم صرف اور صرف مؤمنین سے عمل کو قبول کرتا ہے، تو مجھے پتہ کرنا چاہیے کہ قرآن کریم میں مومن ہونا کیسے چاہیے، قرآن کریم کی نظر میں ایک مومن کب بنتا ہے، تاکہ میں قرآن سے دیکھوں، پاک پیغمبر کے فرمان میں دیکھوں کہ ایک مومن کب بنتا ہے اور کن صلاحیتوں کے ساتھ، کن شرائط کے ساتھ ایک شخص مومن بنتا ہے۔ اس لیے کہ خدا قبول صرف مومن سے کرتا ہے، غیر مومن سے خدا بند عظیم کہتا ہے میں عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ قرآن میں شرط لگا دی تو ہماری یہ ذمہ داری ہے جاننا کہ مومن کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، مومن وہ ہو سکتا ہے جو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتا، اس کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا کہ خدا بندہ میں من و عن پوری زندگی تیرے سامنے تسلیم خم ہوں، میری کوئی مرضی نہیں ہے تیرے مقابل میں، یہ مومن بن جائے گا انسان اگر خدا کو اس طرح مانے۔ دوسرے مرحلے میں پیغمبر اکرم کو اسی طرح ماننا شرط ہے، قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ نبی یہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں حاکم بنا۔ اگلے جملے میں فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کے فیصلے کے خلاف ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کجا کہ انسان زبان سے اعتراض کرے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ فرمایا دل میں بھی انسان کے ذرہ برابر تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرے جملے میں فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پیغمبر آپ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم ہونا چاہیے، تب یہ مومن ہو سکتے ہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ ایمان کا کتنا نازک رشتہ ہے، کتنا نازک تعلق ہے کہ انسان ذرہ برابر بھی اگر پیغمبر کے حکم کے سامنے اف تک کر دیتا ہے تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں دیا خداوند عظیم نے کہ میرے نبی کے حکم کے سامنے ذرہ برابر بھی، زبان سے اظہار تو بہت دور کی بات ہے، دل میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ کاش پیغمبر نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، یہ فیصلہ کر دیتے۔ خدا کہتا ہے اتنا سوچنے سے ہی تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، کجا یہ کہ پیغمبر حکم دے رہے ہو اور آپ آگے سے انکار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اجتہاد کی جرت، بعض نے اس کو بڑا بنا کر کے ذکر کیا ہے کہ انسان میں اجتہاد کی جرت ہونی چاہیے، پیغمبر کے سامنے بھی بول دے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے تشکیل جدید الہیات میں، یہ معرفت کی کمی ہے، قرآن کریم کے بارے میں دقت سے مطالعہ نہیں ہے، جو یہ بات کہتا ہے کہ کسی کو یہ حق ہے پیغمبر کے سامنے اپنا اجتہاد پیش کرنے کی، اور اس جرت کو اس کی تعریف کی جائے کہ یہ جرت ہونی چاہیے کہ جب بات عقل کے فہم کی آتی ہے تو پیغمبر کے سامنے بھی انسان سوال کر دے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا ہے۔ خدا کہتا ہے نا لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت، پیغمبر تیرے حکم کے سامنے ان کے دل میں بھی ذرہ برابر تنگی نہیں آنی چاہیے، کجا یہ کہ زبان سے اظہار کریں، نہ صرف اظہار کریں بلکہ انکار کریں اس حکم کا جو پیغمبر فرما رہے ہیں۔ خدا نے ایسا حق نہیں دیا ہے، اور بیان ہی یہی تسلیم ائمہ طاہرین کے مقابل بھی ہونی چاہیے۔ تب انسان مومن ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ لہذا یہ اگر وہاں یہ بات ہو سکتی ہے تو اپنے اندر بھی یہ بات ہے، مسلم ہے
کہ ائمہ طاہرین کے حکم کے مقابل میں ذرہ برابر بھی یہ سوچنے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ یہ حکم ایسا نہ ہوتا، ایسا ہو جاتا، مجھے چونکہ ایسا اچھا لگتا ہے۔ نہ، خداوند عظیم نے قرآن کریم میں اس کی مثالیں ذکر کی کہ دیکھو کوئی سرتابی کی گنجائش نہیں۔ ابلیس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، نہیں خدایا یہ بہتر تھا اگر وہ نہ کرتا تو یہ زیادہ بہتر تھا میری نظر۔ خدا نے کہا نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ یہ کہنے کی، لہٰذا آپس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا، رسول اور ائمہ کے مقابل میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے ان کے خلاف سوچنے کی، ان کے حکم کے مقابل میں۔ چہ جائے کہ انسان اس حکم کا ہی انکار کر دے اگر پیغمبر ایک حکم دے، لہٰذا انسان مومن نہیں رہتا۔ خدا تو فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، میں عمل اسی سے قبول کرتا ہوں جو مومن ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہ ہو، یہی مسئلہ ہے کہ انسان کو حق پتہ چل جائے اور اسے مان لے، یہ سب سے بڑی بات، مشکل ترین مرحلہ ہے کہ انسان ایک حق کو جان لے اور حق کو قبول کر لے۔ اور خداوند نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ثلاثۃ طوبی لہم السابقون الی ظل عرش اللہ، 3 افراد ہیں جن کو خوشخبری ہے، خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے، اور السابقون سب سے پہلے عرش الہی کے سایہ میں وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ کون؟ تینوں کا تعلق یہ ہے، ایک وہ لوگ الذین یقبلون الحق اذا سئلوا، جب حق کا سوال کیا جائے وہ حق کو قبول کر لیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے یبذلونہ، حق کو بذل کریں، حق کی بات کہیں، حق کو چھپائیں نہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ حق کا حکم لگائیں، یحکمون بالحق کا حکم ہم لانفسہم، جیسے اپنے فائدہ میں کوئی بات ہو تو حکم لگا دیتے ہیں، اسی طرح حق اگر دوسرے کے ساتھ ہو تو فوراً حکم لگا دے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ انسان حق کو پہچاننے کے بعد حق کو قبول کر لے، حق کے اعلان کرے، چھپائے نہیں، اور پھر حق کا حکم لگائے اگرچہ اس کے اپنے خلاف ہو، دوسروں کے حق میں ہو۔ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان حق کو پہچان لے اور اس کو مان لے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے حق کو پہچانا اور مانا نہیں ہے۔ حق کی پہچان کیا ہے؟ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت زیادہ حق کا ذکر کیا ہے خداوند عظیم نے۔ حق 280 مرتبہ سے زیادہ خداوند عظیم نے قرآن میں ذکر کیا۔ باطل اس کے مقابل میں 30 مرتبہ ذکر کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کتنا زیادہ بیان کیا ہے۔ وہ خداوند عظیم سے انسان پوچھے بار الہ حق کی پہچان کیا ہے۔ مختلف انداز میں خداوند عظیم نے حق کی پہچان بتائی۔ کبھی کہا حق کو مثال کے ذریعے سے تو میں سمجھاتا ہوں۔ سورہ رعد کی 16 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدر فسالت اودیۃ فاحتمل السیل زبدا رابیا، کہ خدا بارش برساتا ہے، پانی جو ہے وہ وادیوں میں بھر جاتا ہے، پھر وہ سیلاب کی صورت میں بہہ نکلتا ہے، اس پانی کے اوپر جھاگ ابھر آتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ اس چیز کو مد نظر رکھے کہ وہ جو نیچے پانی ہے وہ ہے حق، وہ جو اوپر جھاگ ہے وہ ہے باطل۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، خدا اسی طرح سے حق و باطل کی مثالیں دیا کرتا ہے کہ وہ جو حقیقت اندر موجود ہوتی ہے وہ حق ہے، اور جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو اس کی شکل نظر آ رہی ہے، وہ باطل ہے۔ خدا کہتا ہے کہ حق و باطل اسی طرح سے، اور یہ مثال کے ذریعے سے کہ حق و باطل کی مثال خدا کہتا ہے اس سیلاب کے پانی، چونکہ یہ پانی ہے، اما ما ینفعنا اما الزبد فیذهب جفاء، خدا فرماتا ہے کہ آپ کچھ ٹائم کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ جھاگ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، وہ پانی ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے، زمین کو وہ فائدہ دیتا ہے، سبزہ اگتا ہے زمین سے۔ حق و باطل اسی طرح سے ہے، چند دن کے لیے باطل اپنا وجود سامنے لے آتا ہے، لیکن بالآخر باطل کو ختم ہو جانا ہے، حق ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق اور باطل کی تب نیچر اس طرح سے ہے کہ حق ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور باطل کو ختم ہو جانا ہے بالآخر۔ یہ ہے جو مثال کے ذریعے سے خدا نے سمجھایا۔ ہمیں اس سے پہچان نہیں ہو سکتی، مثال کا پتہ چل گیا کہ حق و باطل کی پہچان یہ ہے، مثال یہ ہے، لیکن پہچان نہیں ہوئی۔
دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ حق کون کون سی چیزیں ہیں وہ بیان کر دیتا، ذالک بان اللہ هو الحق، خداوند عظیم حق ہے، وانما يدعون من دونه الباطل، جو بغیر خداوند عظیم کے دوسرے بتوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، جو مقابل خدا آ جاتے ہیں وہ باطل ہیں۔ یہ مصداق کے حق بتا دیا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس سے بھی پہچان نہ ہو سکی۔ اگر میں حق کو پہچاننا چاہوں کیسے پتہ چلے؟ حق کو باطل کی پہچان ہونی چاہیے۔ مثلا ایک مثال دیکھیں، جنگ جمل ہے، وہاں کتنا مشکل ہے لوگوں کے لیے پہچاننا۔ اگر حق یہ ہے کہ انسان صحابی رسول ہو تو ادھر بھی صحابی اور ادھر بھی صحابی، نمازی حق ہے، بے نماز باطل ہے، ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، رسول کے رشتہ داری ہونا اگر حق ہے تو علی ابن عم رسول، دوسری طرف زبیر جو پھوپھی کا بیٹا ہے، ادھر جماعت کروانے والے علی ابن ابی طالب، ادھر جماعت کروانے والے عبداللہ ابن زبیر۔ کیسے کسی کو پتہ چلے حق و باطل کیا ہے؟ ام سلمہ کے پاس آتا ہے ابو رافع، وہ آ کر کے بی بی ام سلمہ سے کہتا ہے جنگ جمل کے بعد سلام کیا بی بی ام سلمہ کو اور عرض کیا کہ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، صرف سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ جمل میں ظہر کے ٹائم تک میں متردد رہا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ مشکل بات تھی، ادھر زوج رسول خدا، ادھر ابن عم رسول، رسول کا بھائی، لہذا عام آدمی کے لیے واقعی یہ مشکل ہو جاتا۔ اب جو پہچانتا ہے کہ خدا حق ہے اور بت باطل ہے تو یہاں تو کچھ نہیں کر سکتا، شک تو باقی رہے گا۔ حق کی پہچان بارے حق ایسی ہونی چاہیے تاکہ مجھے کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ خداوند عظیم نے حق کی جب تک پہچان شخص کے ذریعے سے نہ کرائی ہو تب تک حق کو پہچاننا ممکن نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں صراط مستقیم کی پہچان خداوند عظیم نے کیا کہا؟ قرآن کہا یہ میرا راستہ ہے، خوب ہمیں پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم اس کا راستہ۔ سورہ شورا میں 51-52 نمبر آیت میں یہی کہا کہ صراط مستقیم میرا راستہ ہے۔ سورہ کہف میں بھی فرمایا صراط مستقیم میرا راستہ ہے، میں اللہ جو مالک زمین و آسمان۔ ہمیں نہیں پہچان ہو سکی، اتنا پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، پہچان کوئی نہیں ہے۔ اگر پہچاننا چاہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک اشخاص کے ذریعے سے نہ پہچانا ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ لہذا سورہ حمد میں اسے بتانا پڑا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ہدایت کر مستقیم راستے کی۔ کون سا راستہ؟ جو ان ہستیوں کا راستہ ہے جن پہ تو نے نعمتیں کی ہے۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، بے عینے جیسے صراط مستقیم ان دو جگہوں پہ فرمایا میرا راستہ، صراط العزیز الحمید انک لتہدی الی صراط مستقیم، میرے نبی تو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی۔ صراط العزیز الحمید، خداوند عظیم عزیز حمید کا راستہ، وہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، وہ اللہ ہے جو مالک ہے زمین و آسمان کا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ دوسری جگہ پہ بھی یہی فرمایا کہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، صراط مستقیم وہ اللہ کا راستہ ہے جو اللہ مالک ہے زمین و آسمان کا۔ یہ پہچان نہیں بن سکی ہمارے لیے بار الہ، اتنا پتہ چل سکا کہ صراط مستقیم تیرا راستہ ہے، لیکن میں اگر باطل راستے سے پہچاننا چاہوں، کیونکہ دنیا میں مجھے دونوں قسم کے راستے پیش آ چکے ہیں، میرے سامنے باطل راستے بھی موجود ہیں، ان میں سے ایک صراط مستقیم بھی موجود ہے، میں کیسے پہچانوں گا؟ سورہ حمد میں اس نے پہچان ذکر کر دی کہ اس صراط مستقیم کی میں تمہیں پہچان بتاتا ہوں۔ پہچان صراط کی صفت سے نہیں بیان کی ہے، پہچان ان ہستیوں کے ذریعے سے کی ہے جن ہستیوں کا وہ راستہ قرار دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، بار الہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم جو نہ کبھی مورد غضب واقع ہوئے ہیں، بل الضالین جو نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں، یہ ان کا راستہ ہے۔ کتنی آسان ہو گئی پہچان، اب کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا
کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے. دیکھ لو زندگی میں کون ہے جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا، اس کا راستہ صراط مستقیم ہوگا. بے عین ہی حق کے بارے میں بھی یہی بات ہے. بارے تو نے بیان کر دیا کہ میں حق ہوں. ذالک بان اللہ هو الحق، سورہ لقمان میں بھی کہا، سورہ حج میں بھی کہا کہ خداوند عظیم حق ہے. قرآن کو کہا کہ یہ کتاب حق ہے. کتنی چیزوں کو خداوند عظیم نے کہا کہ یہ حق ہے. خدا اس سے پہچان نہیں ہوئی. یہ پتہ چلا کہ تو حق ہے، تیری کتاب حق ہے، نبی حق ہے، لیکن پہچان نہیں ہوئی. پہچان کب ہوتی ہے؟ جب تک اس کو کسی شخص کے ذریعے سے نہ پہچانا جائے. اس لیے کہا گیا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. ادر الحق کا ہے سو مدار علی. حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی جاتے ہیں. یا علی یا علی اللہم صلی علی جب تک یہ پہچان نہ دی جائے ممکن نہیں ہے پہچاننا. یہی وجہ ہے حارث ابن حوت جنگ جمل میں مولا علی کی خدمت میں آتا ہے. یا امیر المؤمنین کیا کروں، متردد ہو گیا ہوں، نہیں پتہ چل رہا کدھر ہے حق. ادھر بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، بڑی بڑی شخصیات موجود ہے، ادھر آپ موجود. حارث ابن حوت نے جب یہ جملہ کہا کہ آپ نے فرمایا انک امرؤ ملبوس علیک، تمہیں شبہ پڑ گیا ہے، تم شبہ میں پڑ گئے ہو. ان دین اللہ لا یعرف بالرجال، خدا کے دین کو مردوں سے نہیں پہچانا جا سکتا کہ کون کدھر ہے. مردوں سے نہ پہچان. فارف الحق تعرف لہ، پہلے حق کو پہچانو تب اس کے ذریعے سے اہل حق کا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اہل حق کون ہے. حضرت فرماتے ہیں حق کو پہچانو، حق کدھر ہے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اہل حق کون ہے، اہل باطل کون ہے. شخصوں کو چھوڑو، کون کدھر ہے، کہاں پہ ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، اس کو چھوڑو. ان دین اللہ لا یعرف بالرجال، دین خدا مردوں سے نہیں پہچانا جاتا. فارف الحق کا تعرف لہ وارف الباطل تعرف لہ. حق کو پہچانو، اہل حق کو پہچان سکو گے. باطل کو پہچانو، اہل باطل کا تمہیں پتہ چل جائے گا. کتنا آسان ہو گیا. جب ابو رافع آتا ہے بی بی ام البنین کے پاس، ام سلمہ کے پاس، ام سلمہ سے جب عرض کیا کہ یا اماں ہو، میں صرف یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جمل میں ظہر کے وقت تک میں متردد رہا، ادھر ہے حق یا ادھر ہے. ادھر بھی بڑی شخصیات، ادھر بھی بڑی شخصیات. جو بھی معیار ہے ہمارے پاس، جن کو ہم حق کا معیار سمجھتے ہیں، وہ ادھر بھی موجود ہیں، ادھر بھی موجود تھے. یا اماں ہو، میں متردد رہا، لیکن ظہر کے بعد خداوند عظیم نے کرم کیا، میرا دل کھل گیا، میں علی کی طرف چلا گیا. بی بی ام سلمہ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا جو علی کی طرف چلے گئے ہو، اس لیے کہ میں نے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. فارف الحق، حق کو پہچان. اور یہی جملہ پاک پیغمبر نے جناب عمار یاسر کے بارے میں بھی فرمایا. ابن سمیہ مع الحق والحق مع ابن سمیہ. سمیہ کا بیٹا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ. کسی شام کے عالم نے، علامہ امینی بیان کرتے ہیں، میں شام گیا، وہاں پہ ایک عالم سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا. علامہ امینی آپ علی کی بڑی فضیلت ذکر کرتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، جبکہ یہی بات پیغمبر اکرم نے عمار یاسر کے بارے میں بھی فرمائی ہے. تو پھر یہ علی اکیلے کی تو فضیلت نہ ہوئی جو صرف علی کی بیان کی جاتی ہے. علامہ امینی کہتا ہے کہ دونوں حدیثوں میں جو اگلا حصہ ہے اس کو تم نے لگتا ہے پڑھا نہیں ہے. اگر اس کو پڑھ لیتے تو یہ بات نہ کہتے. اس لیے کہ عمار والی حدیث میں جو اگلا حصہ ہے اس میں پیغمبر نے فرمایا یدور عمار ہے سما دار الحق. عمار ادھر جاتا ہے جدھر حق ہوتا ہے. علی کے لیے یہ نہیں فرمایا علی ادھر جاتا ہے جدھر حق ہوتا ہے، حق کے لیے فرمایا حق ادھر جاتا ہے جدھر علی ہوتے ہیں. یا علی یا علی. لہذا پتہ چل گیا
کہ حق کو بھی پہچاننا ہے تو جب تک شخص کے ذریعے سے پہچان نہ ہو نہیں پہچانا جا سکتا۔ حق کتنا مبہم ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ 50 نمبر خطبہ ہے مولا امیر کا، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کیا کیا جاتا ہے، باطل کو شکل دی جاتی ہے حق کی، باطل کو باطل بنا کر کے پیش کرے کوئی نہیں مانتا ہے، مانا ہی تب جاتا ہے باطل کو جب اس کو حق کی شکل دی جاتی ہے۔ امام باطل ہے، اس کو امام بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، تب لوگ اسے امام مانتے کہ یہ امام حق ہے، امام حق بنا کر پیش کیا جاتا ہے تب مانتے ہیں۔ شیطان بھی جو گمراہ کرتا ہے وہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے، یہ تھوڑی کہتا ہے کہ یہ غیر خدا کی عبادت، وہ کہتا ہے یہ عبادت خدا جیسی ہے، اس طرح کی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کام کرو۔ لہذا ہمیشہ حضرت فرماتے ہیں کہ فَيُؤْخَذْ مِنْ هَذَا زِغْسٌ وَمِنْ هَذَا زِغْسٌ، کچھ تھوڑا حق لیا جاتا ہے تھوڑا باطل لیا جاتا ہے، فَيُمْزَجَانِ، ان دونوں کو ملایا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے یہ حق ہے۔ تو باطل ہمیشہ حق کا لباس پہن کر کے آتا ہے۔ وہاں پہ بھی جو خدا نے مثال ذکر کی ہے کہ نیچے پانی ہے اور اوپر جھاگ ہے، آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو جھاگ نظر آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے، یہ جو جھاگ مجھے نظر آ رہی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ نہیں، حقیقت اور حق وہ اس کے نیچے ہے جس کو اس نے چھپایا ہوا ہے، یہ جب ہٹے گی تو حق آپ پہ ظاہر ہو جائے گا۔ حق کی پہچان ہی ہمیشہ یہی ہے۔ لہذا 3 مرحلے خدا بند عظیم نے حق کی پہچان کے لیے ذکر کیے۔ پہلے مرحلے میں ذکر کیا مثال کے ذریعے سے، جیسے سیلاب اور جھاگ ہے، یہ مثال ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، خدا اسی طرح حق کو باطل کی مثال دیا کرتا ہے۔ یہ ہو گئی ایک مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں فرمایا کہ وہ چیزیں جو حق کہلاتی ہے وہ یہی ہے، جو ان کے مقابل ہے وہ باطل ہے۔ لیکن تیسرا مرحلہ سب سے اہم ہے، چونکہ ان 2 مرحلوں میں حق کو عام بندہ نہیں پہچان سکتا، جو عناوین ہے وہ دونوں طرف آپ کو مل جاتے ہیں۔ لہذا حق کی پہچان کا صرف وہی طریقہ ہے جو صراط مستقیم کی پہچان کا سورہ حمد میں ذکر کیا خدا۔ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے حق کو پہچاننے کا۔ کوئی شخص، ہستی ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے صراط مستقیم پہچانا گیا، اسی طرح سے کوئی ہستی ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے حق پہچانا جائے گا۔ اب کبھی کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، جہاں پہ علی ہوں گے حق وہی ہوگا، مقابل میں کوئی بھی آ جائے علی کے۔ یا علی یا علی، مقابل میں کوئی بھی آ جائے پھر فرق نہیں پڑتا۔ حضرت نے فرمایا انک امرؤ ملبوس علیک، تمہیں شک و شبہ پڑ گیا حارث ابن عوف، تم سمجھ رہے ہو کہ بڑی شخصیت جہاں پہ ہو وہاں پہ حق ہوگا۔ نہیں، اس سے نہیں دین کو پہچانا جا سکتا، اشخاص سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ حق کو پہچانو تاکہ اہل حق کا پتہ چلے سکے۔ اہل حق کے ذریعے سے حق کو مت پہچانو۔ دعویٰ تو کر دے گا ہر کوئی کہ میں اہل حق ہوں، بس حق ہمارے ساتھ ہے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہم اہل حق ہیں، لہذا حق ہمارے ساتھ ہے۔ جو ہمارا مقابل ہے وہ باطل ہے اور وہ اہل باطل ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں نہیں، معیار حق ہونا چاہیے، اشخاص معیار نہیں ہے۔ شخصیت کوئی جیسی بھی ہو آپ اسے چھوڑیں، معیار خدا بند عظیم نے ان ہستیوں کو قرار دیا ہے، ان کے ذریعے سے فرمایا کہ حق کو پہچانا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہستیاں معیار اور مدار حق ہیں۔ پیغمبر نے اس لیے فرمایا یدور ماءہ حیث ما دار، حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں۔ یہ پہچان حق ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک کے لیے۔ پیغمبر نے یہ جو ارشاد فرما دیا ہے مولا علی کے حوالے سے، لہذا حق کو سمجھ لینا اور قبول کر لینا یہ مشکل ترین بات ہے۔ ورنہ جنہوں نے دیکھا تھا 1,40,000 افراد نے پاک پیغمبر نے غدیر خم میں جب فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، حق تو پہچان لیا تھا لیکن قبول کرنا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا ان کے لیے جو وہاں پہ موجود تھے۔ کم نہیں تھے لیکن دل نے قبول نہیں کیا۔ یوسف ابن یعقوب عیسائی متوکل کے دور میں امام ہادی علیہ السلام کا دور ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اسے متوکل نے دربار میں بلا بھیجا، یہ سامرہ سے باہر رہتا تھا۔ پیغام گیا کہ متوکل نے تمہیں بلایا ہے۔
اس وقت حاکم کے بلانے کا مطلب ایک ہی تھا کہ جان بس اب آخری لحظات ہے، قتل کرنا، اس لیے بلایا گیا ہے۔ بلانے والے کے انداز سے پتہ چل جاتا تھا کہ قتل کے لیے بلایا گیا۔ یوسف ابن یعقوب عیسائی ہے، عالم تھا، عیسائیوں کا حکیم تھا، اس نے سوچا کیا کیا جائے، اب تو جان چلی جائے گی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بزرگوار ہستی جو سامرہ میں نظر بند ہے نا، جن کو ایک گروہ مسلمانوں کا اپنا امام مانتا ہے، میں ان کے لیے 100 دینار کی منت مانتا ہوں کہ خدا مجھے محفوظ رکھے گا۔ عجیب بات ہے، وہ عیسائی ہے لیکن اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اگر ان کے نظر میں مان لوں 100 دینار میری جان بچ جائے گی۔ کہتا ہے میں آیا سامرہ اپنی سواری پہ سوار، سوچا دربار میں جانے سے پہلے بہتر نہیں ہے کہ میں وہ منت ادا کر دوں، لیکن میں نے گھر نہیں دیکھا ہوا تھا امام ہادی علیہ السلام کا۔ اب میں نے سوچا کہ اگر کسی سے پوچھتا ہوں آپ کا گھر تو یہ تو جرم ڈبل ہو جائے گا، فوراً خبر پہنچ جائے گی کہ یہ عیسائی ہو کر کے ان کا گھر پوچھ رہا ہے جن کو خلیفہ ویسے ہی دشمن رکھتا ہے۔ کہتا ہے اس کے لیے کیا کروں، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ 100 دینار یہاں آستین میں تھیلی رکھی، یہاں محفوظ کیا اور مہار چھوڑ دی سواری کی، کہا خود ہی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے چلتی رہی سواری، ایک دروازے پہ جا کر کے رک گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سواری جو رکی ہے یہیں پہ وہ گھر ہے۔ اسی اسنا میں دروازہ کھلا، اندر سے حاجب نکلا، اس نے کہا یوسف ابن یعقوب تم اپنی منت لے کر کے آئے ہو، جو تمہاری آستین میں 100 دینار پڑے ہیں، امام فرما رہے ہیں وہ ہمیں عطا کر دو اپنی منت، اور تمہاری منت پوری ہو گئی، تمہاری جان بچ گئی۔ کہتا ہے میں اندر حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں اسلام کو قبول کروں۔ فرمایا نہیں، تم قبول نہیں کرو گے، تم عیسائیت میں مر جاؤ گے، ہاں تمہارا بیٹا مسلمان ہوگا اور ہمارا چاہنے والا بنے گا، مرد خیر بنے گا۔ اور وہی ہوا، وہ اسی عیسائیت پہ مر گیا جس نے اتنی علامتیں دیکھ لی تھی، حق کو پہچاننے میں اور کوئی کمی باقی نہیں بچی تھی۔ صدق منت مانی ان کے نام کی، جان محفوظ ہو گئی۔ پیسے رکھے آستین میں، کتنے وہ انہوں نے بتا دی، سواری ان کے دروازے پہ رکی، خادم نے آ کر کے کہا یوسف ابن یعقوب اپنی منت کے پیسے جو آستین میں رکھے ہیں وہ ہمیں عطا کر دو۔ یہ سارے معجزات اس نے دیکھے، حق کو پہچان لیا لیکن حق کو تسلیم نہیں کر سکا۔ وہ خداوند عظیم سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدایا حق پہچاننے کے بعد توفیق عطا کرنا کہ ہم حق کو مان سکیں۔ یہ جو غاصب ہے، جو غصب کرتے انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ فلاں کا مال ہے، کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ حق قبول کرنا سب سے مشکل کام ہے، حق کا حکم کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے، حق بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ سورہ بقرہ کی 174 نمبر آیات کو ضرور دیکھنا گھر جا کر کے۔ خداوند عظیم حق کو چھپانے والے، حق کو تبدیل کرنے والے، باطل کو حق کے ترجیح کرنے والے، خدا نے 4 سزائیں ان کے لیے ذکر کیا قرآن کریم میں۔ وقت بہت ہو گیا، کہا گیا تھا کہ آج ذرا تھوڑا گھنٹے سے کم وقت پہ ختم کیا جائے، چونکہ ماتمداری بھی ہے اور کہیں اور مجلس بھی ہے۔ اس لحاظ سے خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے ہادی اور رہبر و امام بنا کر بھیجا کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کر سکیں، معرفت خدا حاصل کر سکیں۔ لیکن عجیب بات ہے، امت پیغمبر نے آل پیغمبر کو قتل کیا، کسی ہستی کا قاتل غیر مسلم نہیں ہے، سب کو مسلمانوں نے مارا ہے۔ اور فاصلہ کتنا ہے؟ صرف ایک واسطے کا فاصلہ ہے پیغمبر کے ساتھ۔ یہ پیغمبر کی بیٹیاں تھی کربلا میں جن کی چادروں کو لوٹا گیا، صرف ایک واسطے سے۔ یہ امت پیغمبر کہلا سکتی ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹا، خیموں کو آگ لگائی اور چادروں کو لوٹا۔ سن تو لیتے ہیں کہ چادریں لوٹی گئی، لیکن پتہ ہے کیسے لوٹی گئی؟ نیزہ مارتے تھے بی بی کی پشت پر، بی بی گر جاتی تھی تو چادر چھین لیتے تھے، دور اتارتے نہیں تھے، کھینچتے تھے، کان زخمی ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے ظلم کیا نبی پاک کی بیٹیوں کے اوپر۔ اور سب سے زیادہ جو مظلوم ہستی کربلا میں شہادت حسین کے بعد ہے، وہ جانتے ہو کون ہے؟
حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے۔ بعد عاشور جس ہستی پر سب سے زیادہ ظلم ہوا وہ جناب سکینہ۔ اتنا ظلم میں نے کسی اور پہ نہیں دیکھا جتنا جناب سکینہ پہ ہو۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ بچی خیموں سے نکلی جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی، میں بچی کی طرف بڑھا کہ آگ بجھاؤں، بچی میرے آگے دوڑی اور ہاتھ جوڑ کر کے کہا شیخ اب لٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، یہ دیکھ رہے ہو میرے دلوں کو کھینچا گیا، میرے کان زخمی ہو گئے، اب کچھ نہیں ہمارے پاس لٹنے کے لیے۔ میں نے کہا بی بی میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، لوٹنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہا شیخ میں حسین کی بیٹی ہوں، تو نامحرم ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے پانی کا جام بھر کر دیا، میں نے کہا بی بی آپ پیاسی ہیں، یہ پانی پی لیجئے۔ پانی زمین پر گرا کر کے مقتل کی طرف رخ کر کے کہا بابا آپ پیاس سے مارے گئے، سکینہ کیسے پانی پی سکتی ہے؟ یہ وہی سکینہ ہے جب حسین رخصت ہو رہے تھے، حسین سے الوداع جب کیا نا بی بی سکینہ نے، زمین کربلا پہ حسین بیٹھے، سکینہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ سکینہ نے پہلے جملے میں یہ عرض کیا بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا آپ پیاس برداشت نہیں ہو سکتی، آپ امام ہیں، آپ اس پانی کو حکم دیجئے نا کہ یہ باہر آ جائے میں پانی پی لوں۔ فرمایا بیٹی سکینہ میں امام ہوں، میں حکم دوں گا پانی باہر آ جائے گا، لیکن بیٹی آج اگر تم نے پانی پی لیا قیامت کے دن تمہارے نانا کی امت پیاسی رہ جائے گی۔ سکینہ نے کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، امت پیاسی نہ رہ جائے۔ وہ بچی جو اتنی پیاسی تھی اس وقت جب حسین جا رہے تھے۔ اب جب حمید ابن مسلم نے پانی پیش کیا تو پانی پیا نہیں، گرا دیا، مقتل کی طرف رخ کر کے اپنے بابا کے لیے کہا کہ میں کیسے پانی پی سکوں، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، ہر منزل پہ آپ کو جاتے ہوئے جب یہ قافلہ جا رہا ہے شام، ہر منزل پہ آپ کو مظلومیت سکینہ نظر آتی ہے۔ کہیں پر صحرا میں جب قافلہ گزر رہا ہے تو وہ نیزہ رک جاتا ہے جس پر سر حسین تھا، سپاہیوں نے آ کر کے امام زین العابدین سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ نیزہ کیوں نہیں چلتا جو آپ کے بابا کا نیزہ ہے۔ امام نے پھوپھی اماں سے سوال کیا پھوپھی اماں اونٹوں پہ نظر کرے سارے بچے موجود ہیں اس لیے کہ بابا کا نیزہ نہیں چل رہا۔ جب علی کی بیٹی نے نظر کی نا اس اونٹ پر جس پر سکینہ کو سوار کیا گیا تھا، وہ اونٹ خالی نظر آیا تو پھر علی کی بیٹی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور علی کی بیٹی دوڑتی ہوئی پہنچی وہاں پر جہاں پر قافلہ نے پڑاؤ کیا تھا۔ دور سے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ آرام کر رہی ہے۔ بہت آہستہ سے جا کر علی کی بیٹی نے کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، اس لیے کہ کربلا سے لے کر یہاں تک سکینہ آرام نہیں کر سکی تھی، بی بی آپ کی گود میں سکینہ نے آرام کیا، آپ کا بڑا احسان ہے۔ رو کر کے ماں نے کہا بیٹی زینب میں تیری ماں زہرا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ وہی حسین کی 4 سال کی بیٹی زندان میں مظلومیت میں 13 سفر میں شہید ہو جاتی ہے۔ کس مظلومیت کے ساتھ کہ آدھی رات کو خواب میں جب اپنے بابا کو دیکھا نا، ایک مرتبہ سکینہ بیدار ہو گئی، رونا شروع کیا۔ بیویوں نے جب سکینہ کے رونے کی آواز سنی، بیویوں نے بھی گریا شروع کیا۔ یزید کے کانوں کے آواز پڑی، کہا کہ پتہ کرو بیویاں کیوں رو رہی ہیں۔ جب پتہ کیا گیا بتایا گیا یزید حسین کی یہ 4 سال کی بیٹی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یہ بڑا سنگ دل تھا، اس نے سر حسین تشت میں رکھا، کہا جاؤ حسین کی بیٹی کو سر حسین پیش کر دو، بیٹی اپنے باپ کو مل لے گی۔ بڑا مشکل یہ مرحلہ تھا سر حسین کو دیکھنا، اس لیے کہ حسین جب ایک الوداع کے لیے آئے تھے نا خیموں میں، پشت خیمہ پہ آ کر کے بہن کو کہا تھا السلام علیکم یا زینب، بہن زینب حسین کا سلام ہو۔ بہن نے کہا تھا بھیا حسین اندر تشریف لائیے، کہا نہیں بہن زینب اب میں اندر نہیں آ سکتا اس لیے کہ میرا سر زخمی ہے، میرے ابرو کٹے ہوئے ہیں، میرے چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ بہن زینب بچے برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ سر حسین کربلا میں کہا گیا بچے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہی سر حسین شام میں جب سکینہ کو پیش کیا گیا
سکینہ اپنی تکلیفیں بھول گئی، سر حسین کو دیکھ کر کے کبھی سوال کرتی ہے بابا یہ رگے گردن کس نے کاٹی، بابا اس سر کو زخمی کس نے کیا؟ یہ کہتے کہتے اپنا منہ رکھا سکینہ نے حسین کے منہ پہ روح پرواز کر گئی، اور جب شام کی عورت کو بلایا گیا غسل دینے کے لیے، اس کی سکینہ کے جسم پہ نظر پڑی، غسل کو چھوڑ کر بی بی سے آ کر کے کہا بی بی مجھے بتائیے اس بچی کو کون سا مرض تھا، سارا جسم سیاہ ہو گیا؟ کہا کوئی مرض نہیں تھا، کربلا سے لے کر شام تک ظلم ہوا سکینہ پر، ماتم حسین